القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ النجم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے پر آپ احباب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سدرۃ المنتہا تک سماعت فرما چکے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے معذرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک نورانی سیڑھی جسے رف کہتے ہیں اس پر آگے اپنے سفر کو طے کیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ جبرائیل، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو آدھے راستے میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ دوست کا کام ہے کہ سفر میں مقام منزل مقصود تک ساتھ رہے، اور آپ یہاں سے آگے اب سفر جاری ہے، آپ آگے چلنے سے معذرت کرتے ہیں۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پر وہ گفتگو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ وقت کے اختتام پر گفتگو ختم ہوئی، آپ کو یاد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، سعدی شیرازی نے اپنے کلمات میں یوں بیان فرمایا، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، اے وحی لانے والے، آپ میرے ساتھ اس سفر میں آگے چلیں۔ چون دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، تو نے مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا کے مقام تک ساتھ رہا، اور میں آپ کے ساتھ ایک مخلص دوست کی رہا۔ اب آپ یہاں سے آگے اپنے سفر کو جاری رکھنے سے معذرت کرتے ہیں، یہ دوستی کے منافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر عرض کیا، بگفتہ فراتر مجالم نماند کی ماندم کی نوری بالم نماند، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ چلنے کا حد یہی ہے، آگے چلنے سے میں عاجز ہوں۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یاد ہے اس پر میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، حل لک من حاجت الی ربک، اے جبریل تجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتا دے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، تیری درخواست پیش کر دوں گا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ رب ذوالجلال مجھے اجازت دے، پل صراط پر میں اپنے نورانی پر بچھا دوں، آپ کی امت وہاں سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اس پر کسی صاحب نے میری گفتگو سن کر کہا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں بریلوی مولوی، نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ثبوت ہے۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی حاجت بھی پوچھتے ہیں مصطفیٰ کریم، پھر اس کو حل بھی کرتے ہیں۔ تو میں اس کوڑ مغز شخص کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تیرا مطالعہ کمزور ہے تو اپنے مطالعہ پہ ماتم کر۔ اگر کتابوں تک تیری رسائی نہیں ہے تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے۔ اگر دوران گفتگو وقت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کتاب کا حوالہ نہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات بے بنیاد ہے، بات بالکل اصل، حق اور سچ ہے۔ یہ میں آج پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے المواہب اللدنیہ سید احمد کستالانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بیروت کی ہے، مدارج النبوت جلد اول میں بھی موجود ہے، معارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے، سیرت کی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مولانا اخبارات پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتاب پڑھنے سے وہ عاجز ہیں، سیاست میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، صبح شام صرف نیوز ہی نیوز۔ تو نیوز کی باتیں سنو آپ، اگر قرآن و سنت کی بات سننا چاہتے ہو ذرا کتب کا مطالعہ بھی کرو، قرآن اور تفاسیر پہ نظر بھی رکھو، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہیں پتہ چلے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا ہے۔ 8 سال مدرسے میں گزارنے کے بعد کتابوں کو پس سے پشت ڈالنے سے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ جو کچھ آپ نے مدرسوں میں سیکھا وہ سب کچھ بھول گئے۔ اس کے بعد تجھے دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، وائز، درس و تدریس، لائبریری، کتب تمام میں مشغول رہنا ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلے گا تو پھر آپ کا یہ علمی سلسلہ بھی بدستور قائم رہے گا۔ اگر اس کو چھوڑ کے آپ 2 گز کا پگڑی سر پہ پہننے کے بعد ایک کالا جوبہ پہن کے سند کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھر گئے اور چند سال کے بعد نہ آپ کے پاس حفظ ہوگا، نہ آپ کے پاس یادداشت ہوگی، نہ آپ کے پاس علم ہوگا، نہ آپ کے پاس فقہ ہوگا، نہ آپ کے پاس اصول ہوگا۔ تو لہٰذا اس کو یاد رکھنا چاہیے، وفا کرنی چاہیے۔ بغیر وفا کے آپ مدرسے کے آنے کے بعد پھر صرف نام کے علامہ تو کہلائیں گے، لیکن حقیقت سے آپ بالکل ناآشنا ہوں گے۔ لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دوستی کے خلاف ہے کہ آپ یہاں مجھے چھوڑ کے آپ جدائی اختیار کر رہے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ کتاب چونکہ عربی میں ہے، علامہ سید احمد کستالانی شارح بخاری ہے، اور بخاری پڑھنے والا ہر محدث فتح الباری کو سامنے رکھ کر حدیث کو پڑھ کے، اس کی شرح شروع کو پڑھ کے پھر جا کے وہ درس حدیث دیتا ہے، پھر وہ شاگردوں کو حدیث پڑھاتا ہے۔ اور علامہ سید احمد کستالانی کے فتح الباری کا محتاج ہے ہر محدث اس وقت حدیث پڑھانے والا اور استاذ۔ جب تک وہ الفتح الباری کو نہیں پڑھتا، عمدۃ القاری کو نہیں پڑھتا، وہ حدیث پڑھانے پر قابل استاذ نہیں مانا جاتا۔ تو مطالعہ کرنے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان شروع پر اس کا نظر ہوتا ہے، مکمل پڑھنے کے بعد پھر جا کے وہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتا ہے۔ تو یہ ان کی کتابوں کو استاذ پڑھ کے حدیث پڑھاتے ہیں۔ حضرت سید احمد کستالانی فرماتے اتانی جبریل وکان السفیر بی الی ربی الی ان انتہا الی مقام ثم وقف عند ذلک۔ فرماتے جبریل اللہ رب العالمین کی طرف سے سفیر بن کر میرے پاس آیا تاکہ مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے جائے۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے، جبریل علیہ السلام رک گئے۔ فقلت یا جبریل، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا اے جبریل، فی مثل ھذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، کیا اس جگہ پر کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ فقال ان تجاوزتہ اعرقت بالنور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا اگر میں ایک ذرہ برابر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نور سے جل جاؤں گا، یعنی میرے پر جل جائیں گے۔ جبریل نے یہ عذر پیش کیا،
اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جبریل حل لک من حاجت، یا جبریل حل لک من حاجت، اے جبریل کیا کوئی تیری حاجت ہے؟ قال یا محمد، جبریل نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا، اللہ سے میرے لیے یہ درخواست کیجئے کہ رب ذوالجلال مجھے اجازت دے دے میں اپنے دونوں پر پل صراط پر بچھا دوں، آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو سید احمد کستلانی پہ لگا کے دکھا، غصہ اس فقیر پہ مت اتار، کتابوں کا مطالعہ کر، بغیر دلیل اور ثبوت کے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے یہاں انشاءاللہ العزیز۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے درخواست کی، میں آگے چلا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے میں آواز سنائی دی، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَانِي مُنَادٍ بِلُغَتِ أَبِي بَكْرٍ، حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے میں ایک بلانے والے، پکارنے والے نے پکارا، کیا کہا؟ قف ان ربک یصلی، ٹھہریے آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ انا اتفکر فی ذالک، فرماتے میں متفکر ہو گیا، میں حیرت میں پڑ گیا۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا دو باتوں کی وجہ سے۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو نماز سے پاک ہے، صلاۃ سے پاک ہے۔ یہ دو باتیں مجھے تعجب میں ڈال دیے کہ اللہ رب العالمین میں معراج پہ میں آیا ہوں، سدرۃ المنتہا پر جبریل آگے چلنے سے عاجز ہے، ابو بکر صدیق یہاں پہلے کیسے؟ ایک تعجب یہ۔ دوسرا تعجب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صلاۃ سے پاک ہے۔ فرماتے فَإِذَا النِّدَاءُ، پھر مجھے ندا آئی، آواز آئی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، اے مخلوق میں بہترین مخلوق قریب تشریف لائیے، اے احمد قریب تشریف لائیے، اے محمد قریب تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، فَأَدْنَانِي رَبِّي، مجھے میرے رب نے اپنے قریب کر لیا، حتیٰ کنتو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہوا۔ تو پھر رب نے کہا قال تعالی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کے قرب میں اتنے قریب ہوئے جیسے کمان اور تیر ایک دوسرے کے قرب میں ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَسَأَلَنِي رَبِّي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَجِيبَهُ، فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے سوال پوچھا، میں نے اللہ رب العالمین کے سوال کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسا سوال رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، مصطفیٰ کریم سے ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب میں نے اس کی طاقت نہیں رکھا، اس سوال کے جواب نہ دے پایا، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ بِلَا تَكْيِيفٍ بِلَا تَحْدِيدٍ، پس میرے دونوں کاندھوں کے درمیان قدرت کے ہاتھ رکھ دیے گئے، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، بلا تکیف کے، بلا کسی حد کے۔ فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ رب العالمین نے مجھے اگلوں اور پچھلوں کا علم عطا فرما دیا، مجھے علم الاولین اور آخرین کا وارث بنا دیا۔ پھر میں نے رب ذوالجلال کے اس سوال کا جواب دے پایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے
عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف معراج اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ مدارج النبوت بھی دیکھیے، اردو والا دیکھیے، آپ کی مرضی ہے، فارسی دیکھیے، آپ کی مرضی ہے، وہ موجود ہے، میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے، آپ کو بازار بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 منٹ کی تکلف کیجیے، تشریف لائیے نورانی مسجد میں، بجائے میسج بھیج کر سوالات کرنے کے ہم آپ کو کتاب سے دکھا دیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے رب سے پوچھا، اے اللہ مجھے 2 باتوں پہ بڑی حیرت ہوئی ہے۔ میں واعظانہ انداز میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے 2 باتوں کی وجہ سے حیرت ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچا، اس کی آواز مجھے کیسے سنائی دی۔ دوسرا، اے رب ذوالجلال تو صمد ہے، تو نماز سے، کسی کی نماز سے پاک ہے۔ یہ 2 باتوں کی وضاحت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے طلب کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے جب یہ کہا تو رب کائنات نے فرمایا فقال تعالی انا الغنی ان اصلی لاحد۔ اے محبوب آپ سچ فرماتے ہیں، میری ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے کہ وہ کسی کی نماز پڑھے۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَإِنَّمَا أَقُولُ سُبْحَانِي سُبْحَانِي سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ میری ذات پاک ہے، میری ذات پاک ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رحمت بھی اللہ کی وصف ہے، غضب بھی اللہ رب العالمین کا وصف ہے، لیکن غضب مغلوب ہے، رحمت غالب ہے۔ غضب مغلوب ہے، رحمت غالب ہے۔ میری سبقت لے جاتی ہے رحمت میرے غضب پر، اس لیے جب بندے میری بارگاہ میں تائب ہونے کی ارادے سے آتے ہیں، میں اللہ رب العالمین اس کو بخش فرما دیتا ہوں۔ اس کو بھی سمجھیے سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے گلستان سے فرماتے ہیں، شنیدم کی مستے زتا بے نبیز بے مقصور ہے مسجد در دوید۔ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے، سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نبیز کے نشے سے مست ہو کر حجرے کی طرف سے دوڑتا ہوا مسجد آیا۔ نبیز کھجور کا ایک شراب ہے، کھجور سے بنی ہوئی شراب کو عربی میں نبیز کہتے ہیں۔ وہ نشہ دیتا ہے، تو وہ کھجور کا جو ہے جوس پیا، اس کی وجہ سے اس پر نشہ چڑھ گیا، وہ مست ہو کے مسجد کی طرف دوڑا چلا آیا اور آ کر کیا کہا، بنالی دبر آستانے کرم کہ یا رب بے فردوس اعلیٰ برم۔ مسجد کے اندر آتے ہی کہا، رو رو کے، چلا چلا کے، گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے اللہ مجھے فردوس اعلیٰ عطا فرما، مجھے فردوس اعلیٰ عطا فرما۔ اب وہ شراب کی حالت میں ہے، نشے سے شرابور ہے، مسجد کے اندر آیا ہے اور رب ذوالجلال سے مانگ رہا ہے کیا، جنت، وہ بھی فردوس، اعلیٰ جنت مانگ رہا ہے۔ حجرہ چونکہ حجرے کے سامنے سے دوڑ کے چلا آیا، سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ حجرے کے اندر مسجد کا مؤذن بیٹھا ہوا تھا۔ مؤذن نے دیکھا کہ یہ موالی، یہ نشے میں شرابور شخص مسجد کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتا ہوا کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے فردوس اعلیٰ دے دے۔ مؤذن کو غصہ آ گیا، اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مؤذن گریبان گرفتش کی سگو مسجد اے فارغ از عقل و دین۔ مؤذن نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا، کتا اور مسجد عقل سے اور دین سے فارغ، چشائستہ کر دی کہ خواہی بیشت، تو نے کون سا اچھا کام کیا ہے جو بیشت مانگ رہا ہے؟ کون سا نیک کام کیا ہے؟ شراب پی کے آیا ہے، لباس بھی ناپاک ہے، خود بھی ناپاک ہو، مسجد کے اندر آئے ہو کتے کی طرح، اور یہاں آ کر تو اللہ رب العالمین سے جناب مانگ رہے ہو، تو نے کیا کون سا اچھا کام کیا ہے؟ بگفت پیرو گریست مست کہ مستم بیدار از من، اے خواجہ مست،
اس مست نے جب یہ نشے میں شرابور ہو کر آپ ان سے بات کریں گے، کبھی کبھی یہ ایسی عقلی بات کرتے ہیں، معقول بات کرتے ہیں کہ اچھا پڑھا لکھا انسان بھی حیران و شجدر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نشے میں پاگل ہے، لیکن بات ایسی کر جاتا ہے، جواب ایسا دیتا ہے کہ عقل مند انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہا۔ اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھ پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، مجھ پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، میں تو نشے میں ہوں، مست ہوں، تو ہوش و حواس میں ہے اور میرا گریبان پکڑ کے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اونچا کر رہا ہے، مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کی دربار میں آیا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں ہر گناہگار امیدوار ہے، کہ باشد گناہگار امیدوار۔ یہاں کوئی بھی گناہگار آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے امید لے کے جاتا ہے۔ ترامین گویم عذرم بدار، تجھ سے تو میں نہیں کہتا کہ میرا عذر قبول کر لے، ترامین گویم کہ عذرم پذیر، تجھ سے تو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا عذر قبول کر لے، میں تو اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے، عذر قبول کرنے والا بھی ہے۔ میں نے باہر نشہ کیا اور مجھے شرمندگی ہوئی، میں پریشان ہو کے مسجد میں آیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہو کر اس سے جنت طلب کرنے لگا اور تجھے غصہ آ گیا۔ تو یہ بندہ اور رب کا معاملہ ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ پورا حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایک گناہگار آدمی گناہوں سے شرابور ہو کر وہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے امیدوار ہے۔ اس لیے امیدوار ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما؟ وہی ذات ہے جو رحمت نازل فرماتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، اور نکالتا ہے تمہیں اندھیریوں سے ہدایت کی طرف، اور مومنوں پر تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یہاں یصلی کا لفظ صلاۃ کا استعمال ہوا، یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ محبوب فصلاتی رحمت اللہ کا ولی امتک، جو تجھے کہا گیا نا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، اس صلاۃ سے مراد میری تجھ پر رحمت نازل کرنا ہے اور تیری امت پر رحمت نازل کرنا ہے۔ تو میں تجھ پر اور تیری امت پر اپنے فضل و کرم سے رحمت نازل فرما دیتا ہوں۔ اسی رحمت کے لیے کہا گیا ہے کہ ذرا ٹھہریے۔ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کے لہجے میں تجھے آواز سنائی دی، تو یہاں ادن یا احمد، ادن یا خیر البریہ، ادن یا محمد سننے سے پہلے کچھ وحشت محسوس کر رہے تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے سے تجھے تسلی دی، کیونکہ ابو بکر صدیق سے تجھے انس حاصل ہوتا ہے، ابو بکر صدیق سے تجھے انس حاصل ہوتا ہے۔ تو کہاں کہاں ابو بکر صدیق کے مخالفین رسول کریم سے صدیق اکبر کو جدا کرنا چاہتے ہیں، کہاں کہاں کریں گے؟ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انس حاصل کرنے کا ذکر بیان ہوا۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم کے رفیق خاص ہیں، یار غار بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سکون لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ہماری بارگاہ میں آئے اور انہیں بھی وحشت محسوس ہوا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کے عصا کا ذکر کر دیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عصا سے انس ملتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عصا سے انس ملتا تھا۔ اس لیے ہم نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے یا عصایا اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے انس حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدْ لَمَّا كَانَ أُنْسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّكَ خَلَقْتُ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ۔ فرماتے محبوب تجھے ابوبکر صدیق سے انس ملتا ہے اس لیے کہ ہم نے تجھے اور ابوبکر صدیق کو ایک ہی مٹی سے پیدا کر دیا ہے، ایک ہی مٹی سے پیدا کر دیا ہے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے تینت کا پاکیزہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کے تخلیق کو رب ذوالجلال نے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کی حیثیت سے سنوار کے تخلیق فرمایا ہے اس کا ظاہر ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے رب ذوالجلال نے پوچھا، اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ وَأَيْنَ حَاجَةُ جِبْرَائِیل، جبرائیل کے حاجت کا کیا ہوا؟ ابھی رسول کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا تھا، رب ذوالجلال نے خود ہی پوچھا۔ وہ جبریل نے سدرۃ المنتہا پر اپنی حاجت پیش کی تھی، اسے تو نے میری بارگاہ میں لانا تھا، اس حاجت کا کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فَقُلْتُ اللہم اِنَّكَ عَالَمْ، میں نے عرض کیا اللہ جبریل کی حاجت کو تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی حاجت کو بہتر جانتا ہے، مسجد میں حاجتیں پیش کرنے والے کی حاجت کو جانتا ہے، غاروں میں گھروں میں جہاں کوئی حاجت کسی کے سامنے پیش کر لے اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس سے پہلے ہی اس کو جاننے والا ہے۔ فقال یا محمد قد اجبتہ فیما سأل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے جو حاجت پیش کی ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے، میں نے اسے، لیکن شرط ہے اس میں، قبول کر لیا ہے لیکن وہ مشروط ہے۔ کس طرح قبول کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَكِنْ فِي مَنْ أَحَبَّكَ وَصَحْبَكَ، جو آپ سے محبت رکھے آپ کی صحبت اختیار کرے، آپ سے محبت رکھے آپ کی صحبت اختیار کرے۔ یہاں صحبت اختیار کرنے سے آپ کی امت میں شامل ہو کر آپ کی شریعت پر عمل کرے، آپ کی امت میں شامل ہو کر آپ کی شریعت پر عمل کرے اور آپ سے محبت کرے۔ ہر ایسے شخص کو ہم پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزار دیں گے اور وہ ایسے ہی گزرے گا نور کی طرح، اسے کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عذر کو بھی پیش کیا، حاجت کو بھی پیش کیا، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت رکھو، اگر پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو تو میری شریعت پر عمل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کی امتیں دنیا میں آئیں، کسی پر تو نے پتھر برسا دیا، کسی کو تو نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کے تو نے شکلیں مسخ کر دیں، ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اے اللہ میں اپنی امت کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کی امت کو میں نے آخر میں پیدا کیا ہے اور سب سے پہلے انہیں جنت بھیج دوں گا اور ان کے دنیا میں تمام عیوب کی پردہ پوشی فرماؤں گا، ستاری فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے عیوب کی ستاری فرما رہا ہے؟ شک ہے کسی کو؟ ہر بندے میں 2 4 6 10 عیوب ہوا کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، تو بیناؤ ما خائف از یک دیگر۔ ہم اپنے عقل کو ذرا جھنجھوڑیں کہ اللہ رب العالمین بینا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے،
چور چوری کرے تو اللہ، زانی زنا کرے تو اللہ، قاتل قتل کرے تو اللہ، انسان جھوٹ بولے تو اللہ، خیانت کرے تو اللہ، بددیانتی کرے تو اللہ، ظلم جبر جو بازار گرم کرنا چاہے اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان جرائم کرنے کے بعد ہمیں ہمارے رشتہ دار نہ دیکھیں، باپ کو پتہ نہ چلے، ماں کو پتہ نہ چلے، بھائیوں کو پتہ نہ چلے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے، ہم اپنے اپنے عیوب ڈھانپنے کے لیے گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ جس سے ڈرنے کا حق تھا ہم نے اسے فراموش کر دیا، جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسے بھول گئے۔ فرمایا تو بینا ہو ماں از یک خائف ماں خائف از یک دیگر، اے اللہ تو بینا ہے لیکن ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں۔ پھر سعدی شیرازی نے وجہ بھی بتایا، وجہ بتایا کہ تو پردہ پوشی ہو ماں پردہ در، وجہ یہ ہے اے اللہ تیرے بینا ہونے کا عقیدہ بھی مضبوط ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، پردہ ڈالے گا۔ وہ تیرے پردہ پوشی کی وجہ سے اتنا دلیر ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے، اس سے چھپتا ہے، لیکن تیرے متعلق تو اس کو پردہ پوشی کا خیال ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چلے فوراً پردہ چاک کر دیتا ہے، پردہ ایک دن چھپا لے گا، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن کہیں نہ کہیں پھٹے گا، کہیں نہ کہیں بولے گا، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرے گا، فلاں نے ایسا کیا تھا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو پردہ ڈال رکھا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب تیری امت کو رسوا نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ قیامت کے دن میری امت کا حساب اور کتاب میرے ہاتھ دے دے، اجعل حساب امتی فی یدی، اے اللہ میرے ہاتھ میں امت کا حساب دے دے تاکہ میں اس کا حساب کر لوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ مطالبہ کیوں ہے، یہ مطالبہ کیوں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں امت کی حساب و کتاب دیا جائے؟ فرمایا کہ میری امت ہے، اگر میرے ہاتھ ان کا حساب ہوگا تو میں ان کو چھپاؤں گا، ان کو رسوائی سے بچاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ تیری امت ہے، اس کے حساب لیتے وقت میں اس کے تمام عیوب کو بتاؤں گا، آپ کی امت کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ کروں گا۔ امت آپ کی ہوگی لیکن آپ کے سامنے اس کو رسوا نہیں کروں گا، یعنی اپنی رحمت سے ان کے عیوب پر پردہ ڈال کے ان کو بخش فرما دوں گا۔ تو عزیزان گرامی ہم اس محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کا تمنا کیا۔ چوشانش نگاہ موسیٰ کر شدن تمنا امتش کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول کریم کی شان پر نگاہ ڈالی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی تمنا کی، اے اللہ مجھے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دے۔ جس کے امتی ہونے کی تمنا انبیاء کریں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخری مصرے پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ فرماتے ڈر تھا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا سزا ہم یہاں دنیا میں بھگتیں گے یا آخرت میں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، صرف کلمے پر موت ہو، مصطفیٰ کریم کے ختم نبوت پر یقین ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو۔ اگر بتقاضۂ بشریت کے خطائیں ہوں، انسان اس پر نادم شرمندہ اور تائب ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے آغوش میں آئی جائے گا۔ ڈیٹھ نہ ہو، نڈر نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد دلیر نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں خائف ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر
گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو تو رب ذوالجلال کی رحمت اسے ضرور اپنے آغوش میں لے لے گی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش فرما دے گا، چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کبھی غار ثور میں امت کے لیے رو رہے ہیں، کبھی غار حرا میں امت کے لیے رو رہے ہیں، کبھی بدر کے چبوترا میں امت کے لیے رو رہے ہیں، کبھی خندق میں امت کے لیے رو رہے ہیں، کبھی جنت البقیع میں امت کے لیے رو رہے ہیں، کبھی آدھی رات مسجد شریف میں آ کر امت کے لیے رو رہے ہیں۔ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا نہ کی ہو، ان کے لیے رب ذوالجلال کی رحمت طلب نہ کی ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کریں۔ دن بھر لہو میں کھونا تجھے، شب بھر نیند میں سونا تجھے۔ دنوں میں ہم کھیل کود میں مشغول ہیں، پوری رات سو رہے کھراٹا لے کے۔ دن بھر لہو میں کھونا تجھے، شب بھر نیند میں سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی خوف خدا، ایک شرم رکھو کہ ہم کس کے امت ہیں۔ جب ہم یہ سیاہ اعمال لے کے جائیں گے تو رسول کریم کی بارگاہ میں اس کے لیے شرم ہونی چاہیے، پھر رب ذوالجلال کا خوف ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم دور نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اپنی امت سے کہہ دے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اپنی امت سے کہہ دے کہ میں اللہ غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، بخش فرمانے والا بھی ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ظلم سے مراد گناہ ہے، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں۔ جب انسان یہ کر بیٹھے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیا مطلب؟ بے خوف ہو کے نہ سوئے بلکہ آنکھوں سے آنسو بہا کے رب ذوالجلال سے بخشش طلب کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ملے۔ جن دوستوں نے سنت